اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے ذریعے آپ کے لیے عملیات اور وظائف لے کر میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح کچھ وظائف اور عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ خاص شرائط ہوتی ہے، کوئی پابندی ہوتی ہے، اور کچھ وظائف اور عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی خاص شرط یا کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی۔ تو جو میں نے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر کچھ شرائط تھی، اور وہ شرائط تھی کہ ہم نے ترک حیوانات کرنا ہے، یعنی ہم نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو چھوڑنا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جس کو اپنانا ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی عمل کریں گے، اور خاص جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عمل بتایا تھا جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ وظیفہ تھا، وہ عمل تھا لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے غائب ہو جانا، ان کو نظر نہ آنا۔ اس کے متعلق میں نے عمل بتایا تھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ترک حیوانات کرنا ہے، یعنی جسے ہم جلالی اور جمالی پرہیز کہتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا یا اس کے پابند ہو گئے تو ہم کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں ان کے بعد جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اس سے صحیح معنی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ترک حیوانات ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خاکی بنایا ہے، اور ہمارے اندر جو موکل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا کی ہے۔ اب خاکی اور نورانیت کے آپس میں اتفاق ہوگا، آپس میں میل جول ہوگا، آپس میں ان کا تعلق جڑے گا تو انسان کامیابی کی طرف جائے گا۔ اگر ان کا آپس میں تعلق ہی نہیں بن پائے گا تو وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ جسم ہمارا خاکی اور ہمارے اندر روح یا ہمارے اندر جو موکل ہے یہ نورانی ہے۔ تو جسم اور نورانی کو ہم جیسا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب پرواز کرنا چاہیں یا کوئی عمل کرنا چاہیں یا کوئی ہم بہتر سے بہتر زندگی گزارنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے پابند بن جائیں، تاکہ ان کے پابندی کے بعد ہمارا جو جسم ہے وہ اس نورانی موکل کے ساتھ یا روح کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے اور ہم صحیح معنی عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے جس کے ہم پابندی کریں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم پرہیز کریں۔ سب سے پہلے شریعت مطالعہ کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کے پابند بن جائیں، یعنی جو ہم پر فرض ہے یا واجب ہے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی پر لاگو کر لیں، اور جو چیز سنت ہے اس کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں۔ اور اسی طرح کچھ چیز ایسی ہیں جن کو چھوڑنا ہم پر فرض ہے، اگر ہم نے وہ کام کیا حرام مکروہ وغیرہ ہے تو ان کو ہم چھوڑنے کے پابند ہیں۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا جو جسم ہے یہ روحانی موکل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، منسلک ہو جائے گا، ان کا تعلق جڑ جائے گا اور ہم صحیح معنی مستفید ہو سکیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا چھوڑنے کے پابند ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے حرام مکروہ قرار دیا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، ہم اس کے چھوڑنے کے بھی پابند ہیں، اور جو فرض ہے اس کے کرنے کے پابند ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو وغیرہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں یا واجب ہیں ہم اس کو کریں گے تو ہم صحیح معنی وظائف سے مستفید ہو سکیں گے، اور جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہم عمل سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز وہ ہے نہ تو وہ فرض ہے ہمارے لیے نہ وہ حرام ہے، وہ ان کو ہم مباح کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم ان کو مباح کے ساتھ مکروہ تنزیہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری طبیعت کے اندر ناپسندیدگی ہے، ناپسند گزرتی ہے، ہماری طبیعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی، یا پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بزرگوں نے یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضور علیہ السلام نے ان کو استعمال نہیں کیا تو ہم اس کو بھی چھوڑیں گے، جیسے پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا، ہم اس سے بھی بچیں گے ان اعمال کے لیے، ان وظائف کے لیے جو اب مخصوص ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، بزرگوں نے کہا کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں
مثلاً کہ ہم شادی شدہ ہوں یا ویسے حرام کاری تو حرام کاری ہے، اگر ہم شادی شدہ ہیں تو جب ہم یہ وظیفہ کر رہے ہوں کم سے کم ان دنوں ہم اپنی بیوی کے قریب یا ہم بستری نہ کریں، اور گوشت سے پرہیز کریں، خاص کر ایسا گوشت جو جس کے اندر ہوا ہو اس سے ہم بچ کے استعمال کریں، اس کو نہ استعمال کریں۔ اسی طرح سگریٹ ہو گئی، حقہ ہو گیا، تمباکو ہو گیا، اس طرح کی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم صحیح معنی وظیفے کا اثر حاصل کر سکیں۔ وضو جو ہے ہمارے لیے ہر وقت باوضو رہنا ہمارے لیے مفید ہے۔ اگر ہم باوضو رہیں گے تو بعض دفعہ وضو نہ ہونے کی وجہ سے جب وضو کرنا ہوتا ہے تو سستی کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر وضو ہوگا تو آلریڈی ہم نماز کی پابندی کریں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، کلمہ شریف پڑھتے رہیں گے، ذکر اذکار چلتا رہے گا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کی ایک بہترین نوش و نما، نورانیت اور روحانی صورت میں نوش و نما کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ جب ہم رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں اور ذکر و اذکار کرتے کرتے سو جائیں، تو یہ ہمارے لیے آزاد ضروری ہے۔ جب کوئی بندہ یہ عمل کر رہا ہو تو پلیز وہ بھی اس چیز سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ جو سبز ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ ذکر و اذکار کر رہی ہوتی ہیں، ان ذکر اذکار کو ان سے محروم نہ کیا جائے۔ آپ جو وظیفہ کر رہے ہوں تو وہ دوست احباب جو عمل کر رہے ہوں پلیز وہ بچیں، وہ ٹہنی سبزے کو نہ توڑیں، کسی پتے کو نہ توڑیں، تاکہ عمل کا اثر جو ہے وہ برقرار رہے۔ وہ بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ بھی کسی خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جب کسی کو ذکر سے روک کے آپ خاص مقصد کے لیے کیسے پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے خلاصہ طور آپ کو بتا دی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ بتائی ہوئی چیزیں، بتایا ہوا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو دوست احباب عمل کریں سب سے پہلے اس ویڈیو کو سماعت ضرور کریں تاکہ وہ اپنے وظیفے سے اور اپنے عمل سے صحیح معنی مستفید ہو سکیں گے۔ اسی طرح میں کل جو نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بھی دعا مانگتے تھے ان کی کیسے قبول ہو جاتی تھی۔ ایک دو آپ کو صرف مثالیں دے کے ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اور وہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ سکے۔ کسی میری بہن بھائی دوست احباب نے اگر کوئی وظیفہ عمل دعا پوچھنی ہے تو کمنٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، پلیز آپ واٹس ایپ نمبر پہ پوچھیے گا۔ کمنٹس میں پوچھنا، بعض دفعہ کمنٹس پڑھتے بعض دفعہ ضرورت کے مطابق ضروری کمنٹس ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتے۔ اب جو ضروری نہیں ہوتے وہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو ضروری ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے دوست اب شکوہ کرتے ہیں، تو پلیز کمنٹس کی بجائے واٹس ایپ نمبر پہ، پہلے میں چونکہ کہتا تھا کہ کمنٹس میں اپنا موقف بیان کریں، اب چونکہ بہت سارے دوست احباب رابطے میں ہیں تو ان سب کو اگر وہ کمنٹس میں کہہ دیا جائے تو پھر کچھ لوگوں کو تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے، یا کچھ لوگوں کا موقف ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، تو ہم ان کو صحیح معنی کوئی گائیڈ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔